السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان پر حملے کے بعد پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا پلان پی ٹی آئی اب کیا بنا رہی ہے اور کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے، کس بات پہ سوچا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کا اب کیا ہوگا، لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ جو پی ٹی آئی کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، اس پر تمام سیاسی جماعتیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا، جو ویورز ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ ایک تو لانگ مارچ ناکام ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لانگ مارچ عمران خان کا ٹھس ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی جب لانگ مارچ نکلا تھا اس وقت بھی میں نے یہ تبصرے کیے تھے، آپ کو اپڈیٹ کر رہا تھا کہ لبرٹی سے جب نکلا تو لبرٹی میں انہوں نے رش لگائی ہوئی تھی، جو لبرٹی کی اپنی رش ہوتی ہے، گاڑیوں کی، لوگوں کی، پبلک کی، ان کو پھنسا دیا، ٹریفک جام کر دی، اور اسی طرح ہر جگہ سے آ رہے تھے، جہاں جہاں سے گزر رہے تھے وہاں سے ٹریفک جام کر کے بڑا کراؤڈ شو کر کے آ رہے تھے۔ اور اب یہ پلان یہ بنا تھا، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، یہ میڈیا میں خبریں چلی ہیں، رپورٹ ہوا ہے کہ راولپنڈی میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، عامر کیانی کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا ایک، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ گجر خان میں جب لانگ مارچ پہنچے گا جی ٹی روڈ پہ، تو جی ٹی روڈ کی اپنا جو ٹریفک ہے اس کو بلاک کیا جائے، اس کو جام کیا جائے، اور اس ٹریفک کو لانگ مارچ میں پھنسایا جائے، اور لانگ مارچ کی گاڑیوں کو، رش کو ٹریفک میں پھنسایا جائے، تاکہ کراؤڈ بہت بڑا نظر آئے اور دنیا کو باور کرایا جائے کہ جی بہت بڑا جو ہے پورا ملک سمندر امڑ پڑا ہے عوام کا، اور گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، پبلک ہی پبلک ہے، اتنا رش ہے۔ یہ ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ تو ٹھس ہو گیا۔ یہ بھی خبریں اس وقت چل رہی تھی کہ جی عمران خان فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جمعے کو اسلام آباد پہنچنا تھا، جمعے کو اسلام آباد پہنچنے کی بجائے عمران خان نے ایکسٹینڈ کر دیا تھا کہ جی روٹ تبدیل کر دیا ہے، اب گجرانوالہ نہیں جائے، اب جو ہے گجرات اور جو سیالکوٹ اور ڈسکا نہیں جائے گا، اب یہ اس طرح کا جیلم آئے گا۔ تو روٹ تبدیل کر کے 2 دن مزید ایکسٹینڈ کر دیا۔ اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ تو نہیں دی، لیکن انہوں نے کہا کہ جہلم اتوار کو پہنچے گا۔ بھائی جہلم اتوار کو کیوں پہنچے گا؟ آپ نے تو جمعے کو کہا تھا اسلام آباد پہنچے گا۔ یہ اس لیے کیونکہ لانگ مارچ ٹھس ہو گیا تھا، عمران خان اب پھنس گئے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنے ویلاگ میں، عمران خان لانگ مارچ شروع کر کے پھنس گئے تھے۔ انہوں نے جلد بازی کی، انہوں نے جلد بازی سے کام لیا، جس کی وجہ سے ایک تو تیاری نہیں تھی اور اچانک اعلان کر دیا کہ جی پرسوں نکلتے ہیں، اور دوسری یہ تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں۔ اب مجھے یہ بتائیں پبلک کہاں سے آئے؟ پبلک بھی نہیں نکلی۔ عمران خان 20 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کر رہے تھے، فواد چودھری 10-15 لاکھ لوگ لانے کی دعویٰ کرتے رہے، اور وہ تو نہیں نکلے۔ 10-15 ہزار بڑی مشکل سے لوگ نکلے، فرض کریں 10-15 ہزار ہو، حکومت تو 4-5 ہزار کہہ رہی ہے، اور اس کو ہم عمران خان عوام کا سمندر قرار دے رہے تھے۔ ایک تو پبلک نہ نکلنے کی وجہ سے عمران خان پھنس گئے تھے، پریشان تھے، جو نظر آ رہا تھا، یہ تبصرے ہو رہے تھے، اور دوسرا پیسہ، 65 لاکھ روپے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا، 65 لاکھ روپے ڈیلی یومیہ خرچہ آ رہا تھا لانگ مارچ پہ۔ اب فارن فنڈنگ بند ہو گئی، مال نہیں آ رہا تھا، ڈالرز، یورو اور پاؤنڈز نہیں آ رہے تھے، جی انڈین فنڈنگ بند ہو گئی، اسرائیلی فنڈنگ بند ہو گئی، تو پھر خرچہ کہاں سے آئے؟ کون کرے گا خرچہ؟ عمران خان نے اپنے ارکان کو کہا تھا، یہ میں نے رپورٹ کیا تھا، آپ اپنے ارکان اسمبلی کو کہا تھا کہ جی 200 بندے لائیں اور 200 بندوں کا خرچہ آپ لوگ خود اٹھائیں۔ تو عمران خان کو اپنے ارکان اسمبلی نے معذرت کر دی تھی میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ ہم 200 بندوں کا خرچہ کہاں سے لائیں؟ بہت سارے ایم این ایز ایسے بھی ہیں، ایم پی ایز ایسے بھی ہیں جو 200 بندوں کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن عمران خان نے سب کے لیے ایک ہی
کرائٹیریا جو ہے مقرر کر دیا تھا، جو ریفیوز کر دیا گیا تھا ارکان اسمبلی کی طرف سے کہ ہم اگر پارٹی خرچہ دے جس طرح پہلے دیتی رہی ہے، کیونکہ پہلے فارن فنڈنگ تھی، باہر سے پیسہ آ رہا تھا، ہاں جی، حرام کا پیسہ بہت مل رہا تھا باہر سے، تو اس وقت تو پارٹی خرچہ کر رہی تھی۔ اب پارٹی خرچہ کہاں سے کرے جب فارن فنڈنگ بند ہو گئی ہے؟ کیونکہ چوری پکڑی گئی ہے تو ظاہر ہے پھر اکاؤنٹس اور یہ سارے چیزیں واچ لسٹ پہ ہیں یا جو ہے منجمد ہیں یا اس طرح کا، تو اب وہ فارن فنڈنگ نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ہو رہی تھی، تو خرچہ کہاں سے آئے؟ ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے بھی معذرت کر دی کہ خرچہ ہم نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے عمران خان پھنسے ہوئے تھے۔ ادھر سے پھر تیسرا ریزن یہ تھی کہ جی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، عمران خان بلیک میل کرنا چاہ رہے تھے۔ جو ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف کے ساتھ عمران خان کی صدر مملکت کے ذریعے، وہ بھی ٹھس ہو گئیں، وہ بھی ملاقاتیں کامیاب نہیں ہو سکی، مذاکرات وہ بھی ناکام ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کہا تھا کہ ملاقاتیں ہوئی تھی رات کے اندھیرے میں لیکن وہ ناکام ہوئیں، آگے نہیں بڑھ سکے مذاکرات۔ تو عمران خان کو ہر طرف سے پریشانی کا سامنا تھا کہ ایک طرف پبلک نہیں ہے، دوسری طرف پیسہ نہیں ہے، تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ لفٹ نہیں کرا رہی، مذاکرات نہیں کر رہی یا مذاکرات آگے بڑھ نہیں پا رہے، تو کیا کرتے پھر یہ ایکسٹینڈ کر رہے تھے صرف اسی لیے جو نظر آ رہا تھا کہ کوئی راستہ نکل آئے، کوئی فیس سیونگ مل جائے، یا تو کوئی سالس بیچ میں آ جائے، اسٹیبلشمنٹ ہو یا سویلین ہو یا نان سویلین ہو، جمہوری ہو غیر جمہوری ہو، کوئی نہ کوئی بیچ میں آ جائے، مداخلت کرے، یا کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے۔ یہ جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری نے جاری کیا ہے آج بیان کہ ان کو فیس سیونگ چاہیے تھی، مطلب فیس سیونگ کی خبریں تو اس وقت بھی چل رہی تھی، عمران خان لمبا اس لیے کر رہے ہیں کہ فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اب یہ ختم کروں لانگ مارچ۔ تو یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے بقول سیاسی جماعتوں کے، جے یو آئی کے ترجمان نے بھی یہی کہا ہے کہ انہوں نے فیس سیونگ کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے حملے کا، اور انہوں نے خود کرایا ہے۔ یہ الزامات حکومت کی طرف سے، حکومتی جماعتوں کی طرف سے پی ٹی آئی پر لگ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے فوراً بغیر تحقیقات کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے الزام لگا دیا جی پاک فوج کے ایک اعلیٰ افسر پر، وزیر اعظم میاں شہباز شریف پر اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر۔ تو اس پر بھی حکومتی اور رد عمل جو آیا ہے پاک فوج کا بھی سخت آیا ہے، میں شیئر کر چکا ہوں۔ اچھا، اب آتا ہوں لانگ مارچ پر کہ فواد چودھری نے کل عمران خان کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی میرا تو دل کر رہا ہے کہ ڈاکٹرز مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اسی جگہ پہنچ جاؤں، لانگ مارچ کو آگے بڑھاؤں، لیکن اب مجھے نظر نہیں آ رہا لانگ مارچ دوبارہ ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ ناکام ہو گیا، عمران خان کو یہ تو لانگ مارچ شروع کرنا نہیں چاہیے تھا۔ 25 مئی کا جو لانگ مارچ ٹھس ہو گیا تھا، تو اس کے بعد عمران خان نے کہا تھا 6 دن کے بعد آؤں گا، وہ 6 دن بھی گزر گئے، پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا کہ جی سپریم کورٹ اجازت دے گی تو ہم آئیں گے، سپریم کورٹ نے اجازت نہیں دی تو پھر وہ ڈیلے ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر ہی پھر اچانک نکل پڑے۔ یہ 25 مئی کی ناکامی کے بعد اب ان کو اخلاقاً اصولاً یہ لانگ مارچ لے کے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن عمران خان لانگ مارچ لے کر آئے، اور اب یہ جب ناکام ہو گیا ہے، ٹھس ہو گیا ہے، تو اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اب میرا دل کر رہا ہے کہ لانگ مارچ کو آگے بڑھاؤں، لیکن ڈاکٹرز اجازت نہیں دے رہے۔ تو کل اجلاس بھی کیا گیا ہے، فواد چودھری کے بقول انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی میٹنگ ہوئی ہے، اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے عمران خان کی صدارت میں، اور ہم نے لانگ مارچ کے حوالے سے پلان بنا لیا ہے۔ لانگ مارچ امکانات اس بات کے ہیں کہ لانگ مارچ شروع نہیں ہوگا دوبارہ، لیکن پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 1 ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور تب تک ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ کل اسلام آباد میں، فیض آباد میں تماشا لگا ہوا تھا پی ٹی آئی کے مظاہرین کا اور پولیس کے درمیان تصادم چل رہا تھا، مظاہرین جو ہے پتھرا کر رہے تھے پولیس پہ، پولیس ان پر شیلنگ کر رہی تھی، تو روڈ راستے بلاک تھے فیض آباد والی سائڈ پہ، لیکن آج ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے احتجاجی مظاہروں کی بھی۔
تو ملک بھر میں انہوں نے مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے کہ جی ملک بھر میں تب تک مظاہرے جاری رہیں گے جب تک کہ لانگ مارچ دوبارہ شروع نہیں ہوتا۔ تو لانگ مارچ کا ہفتہ 10 دن کے لیے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ مؤخر ہوگا، اور عمران خان کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی 2 ہفتے کے لیے آرام کریں، آج ہو سکتا ہے ڈسچارج ہو جائے، امکانات ہیں کہ ٹیسٹنگ ان کی جو ہوئی ہے وہ تسلی بخش قرار دی گئی ہے ڈاکٹروں کی جانب سے، تو آج ہو سکتا ہے عمران خان کو ڈسچارج کیا جائے، لیکن ڈاکٹرز ان کو 2 ہفتے کے لیے آرام کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے 2 ہفتے لانگ مارچ نہیں ہوگا، کیونکہ لیڈ تو عمران خان نے کرنا ہے، کسی اور نے تو کرنا نہیں ہے، شاہ محمود قریشی یا فواد چودھری نے تو نہیں کرنا، عمران خان لیڈ کریں گے۔ تو ڈاکٹرز 2 ہفتے کا مشورہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 2 ہفتے نہیں ہوگا لانگ مارچ۔ تو 2 ہفتوں کے بعد بھی پی ٹی آئی کہتی ہے ہفتہ 10 دن کے لیے مؤخر ہو سکتا ہے، لیکن رک سکتا ہے، اس کے بعد پھر شروع کریں گے، لیکن مجھے آگے لانگ مارچ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب عمران خان کو پتہ چل گیا کہ بھئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکتا، پیسے بھی نہیں ہیں، پبلک بھی نہیں نکل رہی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی گھاس نہیں ڈال رہی، لفٹ نہیں کرا رہی، مذاکرات نہیں کر رہی، تو اب کس امید اور آسرے پہ عمران خان دوبارہ لانگ مارچ شروع کریں گے؟ اب عمران خان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ لوگ جو ہے مذہبی جنونی یا وہ میرے بیانات پہ وہ غصہ ہو سکتے ہیں، غصہ ہے، یہ مذہبی جنونی کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ مذہب کے حوالے سے جو ریڈ لائن عمران خان نے کراس کی ہے تو اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اپنا ڈرامہ ہو سکتا ہے، تو یہ خدشات ہیں اور یہ امکانات ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ اس واقعے کے پیچھے کون ملوث ہے، اصل حقیقت کیا ہے، یہ جب تحقیقات ہوگی تب پتہ چلے گا۔ لیکن عمران خان کا فی الحال لانگ مارچ اب دوبارہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔